السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور روزانہ کی طرح پہلے آپ کو کرونا وائرس کی صورتحال سے آگاہ کروں گا، اس کے بعد جو دبئی میں نئے قوانین کا اعلان کیا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے، یعنی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ نہ صرف کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ دن بدن اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک پاکستان میں 10,076 جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور اموات کی تعداد اب ہو گئی ہے 212۔ اور دبئی کے حالات بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں، یعنی یو اے ای کے حالات۔ اور یو اے ای میں اب تک کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ہو گئی ہے 8,238، اور اس وائرس کے نتیجے میں جہاں بحق ہونے والے یا ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد ہو گئی ہے 52، یعنی 52۔ اور اگر یو اے ای کی آبادی کو دیکھا جائے تو یہ تعداد بھی کافی زیادہ ہے، خاص طور پر اموات جو ہو رہی ہیں۔ لیکن جو سب سے فکر والی بات ہے یو اے ای میں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اموات ہوئی ہیں ان میں عمر رسیدہ لوگ کم تھے اور نوجوان لوگ زیادہ تھے، جن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ نوجوان اپنے آپ کو تندرست اور توانا سمجھتے ہوئے رسک لے لیتے ہیں، اس لیے یہ وائرس ان تک زیادہ جلدی سے پہنچتا ہے یا پہنچ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں دبئی کے رمضان کے حوالے سے کچھ نئے قوانین جن کا اعلان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے، ہدایت کی گئی ہے شہریوں کو کہ وہ ان قوانین کی سختی سے پابندی کریں۔ وہ قوانین یہ ہیں، رمضان کے قوانین، کہ 10 یا اس سے زیادہ افراد کسی بھی جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مساجد میں باجماعت نماز یا مساجد میں تراویح کی تو پہلے ہی اجازت نہیں ہے، لیکن اب یہ کہا گیا کہ نجی محفلوں میں بھی 10 یا 10 سے زیادہ افراد جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح افطار اور سحور کی جو پارٹیاں ہیں یا جو مجلس ہے یا جو اکٹھا ہونا ہے اس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے اگر آپ رمضان میں کسی کو افطار پارٹی پر، افطار ڈنر پر یا افطار پر بلاتے تھے، یا سحری کی جس طرح وہاں پر رواج ہے یو اے ای میں جسے سحور کہتے ہیں، لوگ مل کے اکٹھے سحری کرتے تھے، اب ان پر پابندی عائد ہوگی، گھروں میں بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری جانب یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں افطاریاں بنا کر نہ بھیجیں، کیونکہ اس سے بھی وائرس کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ ایک اور بات کا اعلان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اب جو آپ دوسرے لوگوں کے گھروں میں اگر سامان بھیجتے بھی ہیں یا اس طرح کی افطاریاں کرتے ہیں تو یا افطاریاں بانٹتے ہیں تو اس پر بھی پابندی ہوگی، سوائے ان خیراتی اداروں کے جو کہ حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ قریبی ایک گھر کے جو افراد ہیں وہ افطار پارٹی ضرور کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے عزیز و رشتہ داروں کو بلا کر اپنے گھر میں افطار ڈنر یا سحری کی جو دعوت ہے اس کا انتظام نہیں کر سکتے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یو اے ای اور بالخصوص دبئی میں جو رہنے والے شہری ہیں، جو ملکی اور غیر ملکی افراد ہیں، ان میں کرونا وائرس مزید نہ پھیلے۔ اس حوالے سے حکومت نے یہ بندوبست کر رکھا ہے۔ پہلے ہی دبئی کے جو حاکم ہیں شیخ محمد، انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ صرف رمضان کے مہینے میں 1 کروڑ کھانے کے پارسل جو ہیں وہ مستحق نادار افراد میں تقسیم کیے جائیں گے، اور اس حوالے سے اس وقت یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی کام یا منصوبہ کہا جا رہا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کا رمضان جو کہ کل یعنی فرائیڈے کو شروع ہو رہا ہے
وہ آپ کے لیے مبارک مہینہ ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل کرے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔